ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے میں سارہ خان کے ساتھ اسٹریس مینجمنٹ کے حوالے سے. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. میں سارہ جیسے کہ بات ہو رہی تھی اسٹریس کے حوالے سے اور ہم اس کی وجوہات کا تذکرہ کر رہے تھے. اسی طرح سے اگر بات کی جائے، کیونکہ ہمارے یہاں خیال یہ پایا جاتا ہے کہ اگر مسئلہ نفسیاتی ہو تو اس کا کوئی جسمانی پہلو نہیں ہوگا یا اس کے کوئی فزیکل اثرات ہمیں نظر نہیں آئیں گے. اس حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اسٹریس، کیونکہ بہت ساری نفسیاتی مسائل ایسے ہیں جن کے فزیکل نتائج سامنے آنے لگتے ہیں یا فزیکلی وہ چیز اس طرح کی شکایتیں مریض میں نظر آنے لگتی ہیں. اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ فزیکلی کس طرح کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں مریضوں؟ اچھا، سب سے پہلے تو یہ کیٹیگوریکلی میں کہہ رہی ہوں کہ جتنے بھی سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں ان کے اثرات آپ کو فزیولوجیکل ہی نظر آئیں گے انیشیلی. تو ہمیں ہمیشہ سب سے پہلا تو آپ ایپیٹائٹ چیک کریں. بھوک یا کم ہو جائے گی یا بڑھ جائے گی، نیند یا کم ہو جائے گی یا بڑھ جائے گی. سلیپ ڈیپریویشن بھی ہو سکتا ہے اور یا پھر نیند میں ڈر کے اٹھنا بھی ایک ایلیمنٹ ہو سکتا ہے. لتھارجی یا اوور ایکٹیویٹی، اگر مینیاک ہو گئے ہیں تو یہ چیزیں بہت بہت ایویڈنٹلی نظر آنے لگیں گی. یعنی کہ بیہیویئرل چینجز جو ہیں ہمارے وہ نظر آئیں گے کہ صبح ایمبیشن نہیں ہے، آپ لتھارجی ہے، آپ اٹھنا نہیں ہے، جانا نہیں ہے، لیزی پورا دن تک بستر پہ پڑے ہوئے. دس از آل فزیولوجیکل. ایک تو اس اینگل سے. میڈیکل ریلیٹڈ اگر ہم سمٹمز کی بات کریں تو ایسٹما ہے، گیسٹرائٹس ہے، السر ہے، ہیڈ ایک ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو بڑا کامنلی نظر آ رہی ہوتی ہیں اور سٹریس یا ان کو ایگریویٹ کرنے میں مدد کرتا ہے اور کبھی کبھار ان کو شروع کرنے میں بھی مدد کرتا ہے. وہ خواتین جو اینٹیسپیٹ کرتی رہتی ہیں ہائے اب کیا ہوگا، ہائے اب کیا ہوگا، ایسا آپ نے سنا ہوگا اکثر. آپ دیکھیے ان کو السر دیکھا گیا ہے ان میں کامنلی، سر کا درد ان میں دیکھا گیا ہے کامنلی، گیسٹرائٹس دیکھا گیا ہے کامنلی، اور ایسٹما ایٹ ٹائمز آلسو. تو آپ دیکھیے آپ کا اسٹریس کی وجہ سے آپ کا ریسپریٹری سسٹم جو ہے وہ اوور ایکٹیویٹ ہو رہا ہے، آپ کا سرکولیٹری سسٹم افیکٹ ہو رہا ہے، کارڈیو ویسکولر ایشوز ہو رہے ہیں، انڈوکرائن سسٹم جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے. بلکہ جو آپ کے اسٹریس ہارمونز ہیں جسے کورٹیزول کہا جاتا ہے وہ جا کے اس کی سیکریشن زیادہ ہو جاتی ہے ان ہپوکیمپس، جس کی وجہ سے اسٹریس بہت اگر ایلیویٹڈ رہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ ایلوسٹیٹک اسٹریس ہے. یعنی کہ مسلسل اگر آپ اراؤزڈ سچویشن میں ہیں، آپ کا دماغ جو ہے وہ 24 گھنٹے اینکشس ہے، اسٹریس میں ہے، تو پھر آپ سوچیے کہ کتنا زیادہ کورٹیزول سیکریشن شروع ہوگا اور اس کی وجہ سے جو بھی ہوگا وہ فزیولوجیکل ہی ہوگا. سو دیکھیے تمام بیماریاں وہ ہیں جن کے لیے ہم ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں اور ایٹ ٹائمز وہ ہمیں ڈائگنوسس دیتے ہیں. اوبیسلی السر ہے تو وہ اس کی میڈیکیشن تو دیں گے، لیکن جو کاز کر رہا ہے وہ شاید سم ہاؤ بیچ میں چھپ جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو یہ جو جتنے بھی ڈس آرڈرز ہیں کہلاتے ہی سائیکوسومیٹک یا سائیکو فزیولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں، اور تمام سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز میں فزیولوجیکل ہی ہمیں ریپرکشنز نظر آتے ہیں، فزیولوجیکلی ہی ہم پہلے ویک ہوتے ہیں. یعنی بہت سارے ایسے مریض، کیونکہ میں ایک ایکسپیرینس اپنا بیان کرنا چاہوں گا، کیونکہ ہمارے پاس کبھی کبھی ایسے مریض آ جایا کرتے تھے جن کے چیسٹ میں پین ہو رہا ہوتا تھا یا پیلپٹیشن ہو رہی ہوتی تھی اور سارا ورک اپ کر لیں آپ، کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تھی، یعنی ECG وغیرہ سب کچھ نارمل ہوتا تھا. تو ایسے میں کوئی سائیکائٹرک النس ہونے کا یا اس کی وجہ سے اس طرح کے سمٹمس پروڈیوس ہو رہے ہوں، فزیکل سمٹمس جس یہ مریض شکایت کر رہا ہے یا جس کے تھرو وہ جو وہ محسوس کر رہا ہے، یہ بہت ممکن ہے، بہت زیادہ ممکن ہے. زیادہ پاسبلٹی یہی ہے کہ اگر تمام ٹیسٹس کے باوجود کوئی ڈائگنوسس تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں یا کوئی ریزن سمجھ نہیں آ رہے تو اٹ از ایبسلیوٹلی سائکیاٹرک اور سائیکولوجیکل. اور پیلپٹیشن بڑا ایویڈنٹ سائیکولوجیکل ایک آپ کہہ لیجیے کہ انڈیکیٹر ہے. اور اسی طرح ہائپر ٹینشن، آپ دیکھیے کہ بلڈ پریشر تو ایسوسیٹ ہی کیا جاتا ہے ٹینشن سے، کہ کسی کو اگر بلڈ پریشر لیولز آئیں تو یہی پوچھا جاتا ہے کیا پریشانی ہے. تو obviously you need to seek counseling for that، یا پھر خود اپنے اسٹریس لیولز کو ہینڈل کیجیے. میں سارا آج کل کے دور میں اسٹریس کے ساتھ دو اور الفاظ خاص کر سننے میں آتے ہیں، وہ ہیں اینگزائٹی اور ڈپریشن. اسٹریس، اینگزائٹی، ڈپریشن، ان تین چیزوں میں کیا فرق ہے اور کیا ایک ہی تصویر کے یہ تین الگ الگ پہلو ہیں؟ اچھا دیکھیے، تینوں بہت الگ چیزیں ہیں، لیکن تینوں ہماری ٹرمز میں کہتے ہیں کوموربڈ ہیں. یعنی کہ ایک ساتھ بہن بھائی سمجھ لیجیے، آپ رہتے ساتھ ہیں
ساتھ آ سکتے ہیں, they can move in together. اور انزائٹی, اسٹریس اور ڈپریشن ایک ایسی چیز ہے, ڈپریشن کو چلیے ہم نکال بھی دیں, انزائٹی اور اسٹریس ہر بیماری, اور میں یہ کہوں گی کہ فزیولوجیکل بیماری کے ساتھ بھی کوئی ٹرمینل النس اگر ڈائگنوز ہوئی ہے تو اسٹریس اور انزائٹی اس کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. اور یہ ہم نے دیکھا ہے, یہ ریسرچز میں پڑھا ہے, لٹریچر اس بارے میں بہت کچھ کہتا ہے. تو جیسا میں نے کہا کہ ٹرانزیشن کوئی بھی آئے گا نیا تو اسٹریس موجود ہوگا. اگر پازیٹیو ٹرانزیشن ہے تو پازیٹیو اسٹریس ہوگا, نیگیٹیو ٹرانزیشن ہے نیگیٹیو اسٹریس ہوگا, ایمبیویلنٹ ٹرانزیشن ہے جس میں ہم خوش بھی ہیں غمگین بھی ہیں تو ایمبیویلنٹ اسٹریس ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی وہ تھوڑا ہمیں پریشان بھی کرے گا اور تھوڑا پازیٹیو بھی ہوگا. ڈپریشن جیسا کہ ہمیں پتہ ہے اس کا ایک پورا ہول لاٹ آف سمٹمز ہیں جس پہ ہم نے ایک دفعہ پہلے بات بھی کی تھی. تو دیٹ از ڈپریشن کہ مایوس ہو جانا, فزیولوجیکل سمٹمز بہت ایویڈنٹ ہوتے ہیں ڈپریشن کے. اسٹریس ایک ریزن ہو سکتا ہے اس کا, انزائٹی ایک ریزن ہو سکتا ہے اس کا. ٹھیک ہے, سملرلی کسی بھی اور بیماری میں اینکشس ہو جانا, فیئرفل ہو جانا, بالکل آسان زبان میں ڈر, کسی چیز کا خوف بیٹھ جانا, irrational fear جو کہ how would you call irrational کہ جو کہ بلا وجہ جو ہوتا ہے, بلا وجہ ہو, بالکل ایبسلیوٹلی, تھینک یو. تو وہ ایک اینکشسنیس ہے. وہ جب آپ ڈپریس ہوں گے تو بہت سارے اس قسم کے دماغ میں خیالات ہوں گے جو irrational ہوں گے, تو اینکشس تو ہوں گے ہی کیونکہ نیگیٹیو اینٹیسپیشنز ہی ہو رہی ہیں کہ اب آگے کچھ اچھا نہیں ہو سکتا. ڈپریشن از آلسو سملر. تو انزائٹی اور اسٹریس ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں پیکیج میں ملتا ہے ہر بیماری کے ساتھ. تو دس از ون تھنگ. جب بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک ہی تصویر کے تین رخ ہیں, حالانکہ یہ تین ڈفرینٹ چیزیں ہیں لیکن یہ ساتھ لاحق ہو سکتے ہیں. اچھا, جب آپ کے پاس مریض آتے ہیں تو آپ یہ اندازہ کس طرح لگاتی ہیں کہ ان کی جو شکایت ہے وہ آیا واقعتاً ہے بھی یا نہیں؟ کیونکہ اسٹریس ایک ایسا کامن ورڈ ہو چکا ہے جو کہ بہت زیادہ استعمال ہونے لگا ہے. یعنی آج کل بچے بھی کبھی کبھی کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ انہیں بہت اسٹریس ہو رہا ہے یا ہوم ورک کا بہت زیادہ اسٹریس ہے. تو آپ یہ اندازہ کس طرح لگاتے ہیں کہ جو شکایت آ رہی ہے وہ آیا جینون بھی ہے یا نہیں, یا واقعی مریض اس کے تھرو گزر رہا ہے یا نہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو ٹیسٹنگ پروسیجرز ہیں. وی ہیو کویسچنرز, وی ہیو ٹولز جو کہ بتاتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے اسٹریس کے معاملے میں وہ باڈی لینگویج ہے اور جیسچرز ہیں. مسل ٹینشن ایک بہت عام چیز ہے اسٹریس میں. جب ہم اسٹریسڈ آؤٹ ہوتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہم فیل کرتے ہیں وہ مسل ٹینشن ہے, یا سر میں درد, وہ تمام چیزیں بیکاز آف دیٹ. پیلپٹیشن ہو سکتی ہے, ویٹ پام, ہاتھوں کا پسینے والا ہونا ہو سکتا ہے, یا ماتھے پہ بہت زیادہ پسینہ آ رہا ہے. تمام فزیولوجیکل سمٹمز ہیں. تو جب آپ کے پاس ایک شخص آ کے بیٹھتا ہے اور وہ بہت اسٹریسڈ آؤٹ ہے, تو جب ہم کیس ہسٹری لے رہے ہوتے ہیں, جب وہ بیان کر رہا ہوتا ہے اپنا قصہ, اس کی باڈی لینگویج یہ بتا دیتی ہے کہ وہ اسٹریسڈ آؤٹ ہے, یا وہ ڈپریسڈ ہے, یا اینکشس ہے کسی چیز کی وجہ سے. لیکن جو ٹیسٹنگ پروسیجرز ہیں دے آر دیئر, جس کے تھرو ہم انشور کر لیتے ہیں کہ واقعی یہ اسٹریس ہے یا نہیں. اچھا, اسی طرح سے کیا فیک شکایت کے ساتھ بھی لوگ آتے ہیں آپ کے پاس, یا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسٹریس نہ ہو لیکن مریض یہ شکایت کر رہا ہو کہ اس کو اسٹریس ہے؟ دیکھیے, 90% آف دا پیشنٹس جب وہ آتے ہیں تو وہ آتے ود مائنر ڈیزیزز, جو آپ کہہ لیجئے کہ مجھے اسٹریس ہو گیا ہے, یا ڈپریشن کا, کیونکہ ایک مس نارمر ہے, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ڈپریشن غلط یوز کرتے ہیں ہم اپسیٹ ہونے کو. جب بھی آتے ہیں تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ ایک کوئی چھوٹا سا ایونٹ ہے جس کی وجہ سے میں اسٹریسڈ آؤٹ ہو گئی ہوں یا ہو گیا ہوں. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم وی ریئلائز کہ معاملہ کچھ یقیناً اس سے بڑا ہے. تو میں فیک نہیں کہوں گی, میں اسے اویئرنیس کی کمی کہوں گی. نیچرلی ان کو سائیکولوجیکل ایلمنٹس اتنے کامن نہیں ہیں کہ انہیں پتہ ہو کہ یہ ہو کیا رہا ہے ان کے ساتھ. حالات, میڈیا, ایوری تھنگ ہیز ٹو ڈو ود اٹ. لیکن جب کوئی شخص چل کر ایک سائیکالوجسٹ کے پاس آ جاتا ہے اور اپنی پرابلمس کو بتانا شروع کرتا ہے, تو جتنی بھی انٹینسٹی ہے جی, اس سے ہم اندازہ ضرور لگا لیتے ہیں کہ یہ اسٹریس ہے یا کچھ اور, یا سم تھنگ بگر. بٹ اسٹریس از دیئر, یعنی کہ ایک اتنی بڑی سی پنڈورا باکس میں سے ایک چھوٹی سی چیز انہوں نے نکال کے ہمیں بتا دی, باقی چیزیں ہمیں خود ڈھونڈنی ہیں. سو یس, اسٹریس از دیئر.
لیکن باقی جو چیزیں ڈیفینیٹلی اٹس سم تھنگ بگر ایٹ ٹائم. میں سارا یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر اسٹریس مینجمنٹ کے حوالے سے مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.